باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے بعد اس بات کا شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پھر شکر اس نعمت کامل کا کہ جس کے ذریعے سے اس نے ہمیں نعمت ولایت علی سے متمسک کیا، اور پھر شکر اس بات کا کہ اس نے امسال پھر دوبارہ ہمیں فرش عزا پر بیٹھنے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور خصوصی طور پہ آج کی کلاس اور یہ ذاکری ٹریننگ کلاس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے دوبارہ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصب اور اس مقام پر بیٹھنے کی توفیق دی کہ جس میں انبیاء موجود تھے، وہ کام ہمیں سونپا کہ جو انبیاء کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی بہترین امت ہو کہ جس کو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ بلکہ کہنا یوں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو تمام امت کو، پوری امت کو انبیاء کا کام سونپنے کی کوشش کی، لیکن لبیک کہنے والے کچھ لوگ ہی نکلے، جس میں آپ اور میں شامل ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک توفیق ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کام کے آداب ہوتے ہیں، ہر کام کے اسرار و رموز ہوتے ہیں، کامیابی کے کچھ گر ہوتے ہیں کہ جن کو اپنا کر اس میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ذاکری میں، خطابت میں، مجالس کی ادائیگی میں بھی کچھ نکات ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ اہم نکات ہیں کہ جن کو اپنا کر، جن خصوصیات اور خوبیوں کو متحمل کر کے آپ اس میدان میں آگے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم خطابت کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کریں تو مجمع سے اجتماعاً کلام خطابت کہلاتا ہے، یعنی ایک مجمع سے اجتماعی طور پہ آپ خطاب کریں، گفتگو کریں۔ ایک آدمی سے گفتگو کریں تو وہ گفتگو کہلاتی ہے، اور بہت سارا مجمع اگر ہو اور اس سے ہم گفتگو کریں تو یہ خطابت کہلاتی ہے۔ اب اس خطابت کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے آپ کو ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ کام سونپا ہے اس امت کو کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، جو کہ انبیاء کا کام تھا۔ تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود انسان پرانا ہے۔ انسان کی ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف یہ بھی ہے الحیوان ناطقن، ایسا حیوان جو کہ بولتا ہے۔ ایک تعریف یہ ہے کہ ایسا حیوان جس کے پاس عقل ہے، یا انسان دوسرے جانوروں سے، دوسری مخلوقات سے ممیز ہے عقل کی بنیاد پر۔ اور ایک تعریف کیا ہے؟ ایک ایسا حیوان جو بولتا ہے، حیوان ناطقن یا حیوان ناطقن، ایسا حیوان جو بولتا ہے۔ تو جو نہیں بولتا وہ مثل حیوان ہے، وہ اپنا معافی ضمیر نہیں بیان کر سکتا۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء خطیب تھے، کیونکہ وہ گفتگو کسی ایک انسان سے نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے تمام امت، تمام انسان ہوا کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے سامنے بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے، تو بنیادی طور پر ہر نبی خطیب ہوا کرتا تھا، یعنی خطیب ہونا اس کی اولین شرط تھی۔ اگر آپ نبیوں پہ اترنے والی کتابوں کا بھی جائزہ لیں تو ان کتابوں میں بھی تحریری نہیں، تقریری انداز ہے، خطابت والا انداز ہے۔
یا ایھا الناس اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین کفروا اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کبھی رسول سے مخاطب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دو جو تم پر اترا ہے۔ کبھی رسول سے مخاطب ہو کر لوگوں تک بات پہنچا رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں اجر رسالت تم سے سوائے اس کے کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ کبھی خود انسان سے ڈائریکٹلی اللہ مخاطب ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ وہ بات یہاں سے بھی شروع کر سکتا تھا، هو اللہ احد کہ وہ ایک ہے، نہیں، قل کہو کہ اللہ ایک ہے۔ انبیاء ہوں یا ان پر اترنے والی کتابیں ہوں، تمام کا انداز خطیبانہ ہے، یعنی ایک مقرر کسی سے مخاطب ہے۔ خدا اور انبیاء لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، تو یہ خطابت، یہ ذاکری بھی ایک طرح کا مذہبی فریضہ ہے جس کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوئی جب انسان اس دنیا میں آیا، جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ تو مذہب اور خطابت ساتھ ساتھ چلتی بھی آ رہی ہے، اور اگر ہم مذہب سے ہٹ کر اس کا اندازہ لگائیں تو پتہ چلے گا کہ اہل یونان سب سے پہلے اس طرف متوجہ ہوئے، اور ارسطو نے سب سے پہلے خطابت کے اصول و ضوابط مرتب کیے۔ اس کے بعد اہل روم، ان کی طرف یہ فن منتقل ہوا، اس کے بعد عرب، اور انہوں نے اس خطابت کو اتنا پروان چڑھایا کہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو انہوں نے عجمی کہنا شروع کر دیا کہ ہم عربی ہیں اور باقی لوگ عجمی ہیں، یعنی گونگے ہیں۔ اس کے بعد یہ فن چلتا ہوا بر صغیر پاک و ہند میں آیا، اردو بولنے والوں کے پاس، یہاں خوب پروان چڑھا، نثر نگاری بھی، تحریر بھی اور شاعری بھی۔ اب یہ رخ کر رہا ہے امریکہ، یورپ کی طرف، اور انگلش بولنے والے اب اس خطابت کی خدمت میں مصروف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تقریر کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے، ان کی اقسام کے حوالے سے، تو تقریر ایک ایسی گفتگو جو اجتماعاً کی جائے سیاسی معاشرتی حوالے سے، اگر یہی چیز نصیحت مشورے لیے ہوئے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں واعظ، اور بولنے والا واعظ، فاعل واعظ کہلائے گا۔ اسی طرح اگر یہ تقریر اہل بیت سے متعلق ہو تو اس کو ہم ذاکری کہتے ہیں، اور بولنے والا ذاکر کہلاتا ہے یا ذاکرہ کہلاتی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ ایک مؤثر اور متوجہ کرنے والی مجلس کے اہم نکات یا اہم خوبیاں، وہ کیا خوبیاں ایک مجلس پڑھنے والے، ایک ذاکری کرنے والے میں ہونی چاہیے، اس کی تقریر میں یا گفتگو کرتے ہوئے کیا چیز ذہن میں رکھے کہ اس کی تقریر، اس کی مجلس لوگوں میں محبوب مقبول قرار پائے اور لوگ اس کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے، فن خطابت یا فن ذاکری یا فن تقریر 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 مقرر جو بول رہا ہے، ذاکر، واعظ۔ نمبر 2 خود تقریر، واعظ یا اسکرپٹ، مواد، متن جو آپ تیار کر کے لائیں، جو اپنے آپ کے ذہن میں ہے۔ اور نمبر 3 مجمع۔ اگر خود انسان میں وہ خوبیاں، وہ پختگی، وہ کردار کی مضبوطی نہیں ہے جس حوالے سے وہ بات کرنے جا رہا ہے، تو اس کی گفتگو اس کی شخصیت سے مطابقت نہیں رکھے گی اور اس کا لہجہ چغلی کھائے گا، تو اس کے بعد وہ مؤثر گفتگو نہیں رہے گی اگر اس کا کردار یا اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ نمبر 2 خود تقریر کا مواد، متن، اسکرپٹ، آیات و روایات، تمثیلات،
حکایات کے اعتبار سے اتنا مضبوط نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے آدمی فقط آ کر بیٹھ کر خاموشی سے تو نہیں چلا جائے گا، اس کے پاس اتنا مواد ہو کہ لوگ دلچسپی سے سن سکیں۔ نمبر 3، مجمع۔ اگر انسان شخصیت کے اعتبار سے مضبوط ہے، اس کی تقریر میں دلائل میں وزن موجود ہے، لیکن سامنے کا مجمع یا اس کی نفسیات سے وہ ناواقف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سننے والا غور سے نہیں سنے گا۔ تو 3 جہتیں ہیں، 3 زاویے ہیں، 3 میدان ہیں، 3 مراحل ہیں کہ جن پہ آپ کو فوکس کرنا ہے۔ نمبر 1 مقرر یعنی خود آپ، نمبر 2 تقریر یعنی مواد متن، اور نمبر 3 مجمع یعنی مجمع کی سائیکالوجی، نفسیات ایسی ہو کہ جو آپ سمجھ سکیں اور اس کے مطابق مواد دے سکیں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم مقرر کے حوالے سے جو خصوصیات آپ میں ہونی چاہیے بولنے والے میں، اس کا تذکرہ کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں خود تقریر کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ تقریر میں کیا مواد، کیا چیز شامل ہونی چاہیے۔ اور تیسرے مرحلے میں مجمع کے حوالے سے کہ مجمع کو دیکھتے ہوئے آپ کی گفتگو کا رخ یا وزن یا مواد کیا ہونا چاہیے۔ تو ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ ایک مؤثر اور قابل توجہ یا متوجہ کرنے والی مجلس کی اہم خصوصیات میں پہلا مرحلہ مقرر یعنی خطیب یا واعظ، اس کے اندر یعنی بولنے والے میں کیا خصوصیات ہوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد محمد۔ دیکھیے، مقرر ہو، نمازی ہو، روزے رکھنے والا ہو، مجاہد ہو، جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو کام شروع کرنے سے پہلے جو خلوص اس کے اندر ہونا چاہیے، اگر وہ مفقود ہے، ناپید ہے، تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے کر بھی لیا تو وہ اس انداز، اس نہج، اس کمال کا نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، یا اگر ہوا بھی تو خدا کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ جب خدا کے یہاں مقبول نہیں ہوگا تو فائدہ کیا اس کام کا۔ تو پہلی چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے بطور مقرر اپنی تقریر کو مضبوط اور متوجہ مؤثر بنانے کے لیے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کی کیا تعریف ہے؟ قربتاً الی اللہ، کہ آپ جو کام کریں وہ خدا کے لیے کریں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جیسے بدن کے لیے روح ہے، اسی طرح کام کے لیے اخلاص ہے۔ اگر بدن میں سے روح نکال لیں تو بدن مردہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے خوف آنے لگتا ہے، لوگ اس کی طرف نہیں جاتے۔ اسی طرح کسی بھی کام میں سے، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، خلوص نکال لیں، خود غرضی ڈال دیں، اپنا مفاد ڈال دیں، دنیاوی مفاد اس میں سمو دیں، تو اس میں وہ وزن نہیں رہے گا۔ مثلا اگر آپ کوئی کام غیر اللہ کے لیے کریں، اللہ کے سوا کوئی اور مقصد ہو، عزت، دولت، شہرت، منصب، تعریف و تحسین، یا خود اپنا نفس، یعنی بس آپ کو اپنے نفس کو خوش کرنا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے ذاکرہ کہیں یا میں اس فیلڈ میں آؤں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، اس کے بعد باقی تمام چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ صرف ذاکری نہیں، ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سید مہدی بحر العلوم، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کے لوگوں کو شک ہوتا تھا، کیا کہیں یہی تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک نہیں؟ اللہم صلی علی اتنی بڑی شخصیت، بحر العلوم، علوم کا سمندر۔ ایک دفعہ کافی عرصے بعد وہ نماز کی امامت کروایا کرتے تھے، وہ مسکرائے
لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ انہوں نے کہا کہ آج 25 سال بعد مجھے اس بات کا یقین ہوا ہے کہ میں یہ کام یعنی نماز باجماعت کی امامت جو کروا رہا ہوں یہ فقط قربتاً اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلسل سوچتے رہتے تھے، نماز پڑھانے کے لیے بھی سوچتے رہتے تھے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے یا میری اپنی تعریف کے لیے، اور 25 سال بعد ان کو احساس ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو اخلاص ہے یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں حاصل کرنا۔ ایک دو مجلس 1-2 سال بعد آپ کہیں بس مجھے خلوص مل گیا۔ سید مہدی بحر العلوم جیسے شخص کو 25 سال بعد یقین آیا کہ مجھے جو ہے وہ اخلاص مل گیا۔ کتنی اہم چیز ہے اخلاص کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ کہا کہ میں نے آپ سے بہت سارا علم حاصل کر لیا، اب یہ میں چاہتا ہوں کہ اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤں، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں سفر کروں، کسی علاقے میں سکونت اختیار کروں اور آپ کے علم کو پہنچاؤں۔ آپ نے اجازت دی۔ کافی عرصے تک جب اس کی خبر نہیں آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس شخص کی خبر لے کے آؤ جو میرے علم کو لوگوں تک پہنچانے کی اجازت لے کر گیا تھا۔ اب یہ صحابی جب گیا اس شخص کے محلے میں، اس کے گھر کے پاس، تو پتہ چلا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں، اب باہر ایک بندر بندھا ہوا۔ اب یہ صحابی موسیٰ کے واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں، گھر ویران، اور گھر کے باہر ایک بندر، اور گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا، ویران جسے بیابان۔ اللہ سے جب توسل کیا، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، کیا ماجرا ہے؟ وہ شخص کہاں گیا جو لوگوں کو علم دین پہنچانے کے لیے گیا تھا مجھ سے اجازت لے کر؟ تو اللہ نے کہا یہ وہی بندر تو ہے جو تم سے اجازت لے کر گیا تھا، لیکن اس نے اپنے علم دین کو دنیا کی منفعت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو ہم نے اس کو بندر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ وہ تو اللہ نے رسول کی امت پر اس قسم کے عذابوں کو اٹھا لیا ہے، ورنہ نعوذ باللہ کتنے لوگ اب تک مسخ ہو چکے ہوتے۔ تو آپ نے یہ دیکھا، ہم تو کسی نبی کی معیت میں مجلس میں نہیں بیٹھے، ہمارا چانس زیادہ ہے، امکان زیادہ ہے کہ ہم اس کام کو، اس مقدس فریضے کو دنیا کے لیے استعمال کر لیں۔ وہ موسیٰ کا صحابی تھا، موسیٰ کے ساتھ اٹھا بیٹھا، اور اس کے باوجود دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ بحر الانوار کی حدیث ہے کہ جو کوئی آخرت کا علم دنیا کے لیے حاصل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ دیکھیں، جنت میں جانا دور کی بات، جنت سے دور ہونا دور کی بات، جنت کی خوشبو کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کم از کم مقدار ہے، مسافت ہے یا ڈسٹنس ہے، وہ ہے 500 سال۔ جیسے ہم لوگ اس طرح میجر کرتے ہیں نا کہ بھائی حیدرآباد کراچی سے کتنا دور ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، یعنی جو 500 سال تک، 2 گھنٹے نہیں، 2 دن نہیں، 2 مہینے نہیں، 2 سال نہیں، 500 سال تک چلتا رہے، تو کہیں جا کر جنت کی خوشبو اس کو آتی رہے گی۔ 500 سال کی مسافت کے بعد جنت کی خوشبو، یعنی وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ کون؟ جو آخرت کا علم، دین کا علم اپنے پیسے بنانے کے لیے یا دنیا کے فائدے کے لیے۔ ایک اور جگہ ہے کہ جو دنیا میں ایک قدم آگے بڑھائے گا وہ آخرت میں کئی قدم پیچھے چلا جائے گا، کنز العمال کی حدیث۔ یعنی دین کے علم کو دنیا کی منفعت کے لیے استعمال کرنا۔ اچھا، ایک بڑا ٹیکنیکل، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ایک طالب علم نے اپنے استاد، اپنے ایک عالم دین سے سوال کیا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں یہ علم یا خطابت دنیا کے لیے نہیں کر رہا؟ جب آپ خطیب بنتے ہیں، خطیبہ بنتے ہیں، عالمہ بنتے ہیں، تو عزت، دولت، شہرت جس سے منع کیا گیا، یہ تینوں
چاروں ہر چیز آپ کے پیچھے آتی ہے. آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا, عزت, دولت, شہرت, منصب, جو کچھ بھی دنیا والوں کے پاس ہے وہ ایک عالم کے پاس بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سب کے سب فلاش, مفلس, پریشان, بے عزت, گمنام. نہیں, عزت, دولت, شہرت اور بہت کچھ علماء کے پاس بھی ہوتا ہے, بیشتر علماء کے پاس ہوتا ہے. اب ایک انسان ہے, ایک عالمہ, ایک خطیبہ, ایک معلمہ, ایک مولانی, ایک عالم, استاد, یہ پیشہ اختیار کرتا ہے اور اس کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے یا دین کے لیے؟ اچھا, ایک اور شخص ہے جس نے اس کام کو اس لیے اختیار کیا کہ دنیا مل جائے مجھے آخرت کی کوئی فکر نہیں. کیسے پتہ چلے گا دونوں میں فرق؟ تو بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے. کہیں گے دیکھیں, اگر آپ سے عزت, دولت, شہرت چھین نہیں لی جائے, بلکہ الٹا انہوں نے کہا کہ جو عزت, دولت, شہرت آپ کو مل رہی ہے اس کام سے, خطابت سے, مثلا ذاکری سے, وہ آپ کو کسی اور طریقے سے دے دی جائے. یعنی سیاست میں آپ آ جائیں, آپ کھلاڑی بن جائیں, آپ سیلیبریٹی بن جائیں, یا فرض کر لیں آپ لاکھوں کما رہے ہیں, لاکھوں کا چیک آپ کے دروازے پہ آپ کو لا کے دے دیا جائے, بھائی یہ پیسہ جو آپ کما رہے ہیں خطابت سے یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, یہ لے لیں, ہم بیٹھیں گھر میں. آپ تو کیا آپ گھر بیٹھ جائیں گے, آپ یہ چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے فوراً کہا نہیں, میں تو نہیں بیٹھوں گا, میں تو کام کروں گا, مجھے یہ پیسے ملے نہ ملے. یہ ہے نشانی. یعنی آپ ایک جگہ گئے, اس کی میں سمپلیفائڈ وے میں ڈیفینیشن کا, آپ ایک جگہ گئے, آپ کو لفافہ نہیں ملا, آپ نے کہا کوئی بات نہیں, میں تو خدا کی رضا کے لیے آیا تھا. ایک جگہ گئے, آپ کو عزت نہیں ملی, یعنی جس طرح وہ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں اور مہمان نوازی کر رہے ہیں, آپ کی نہیں کی, کوئی بات نہیں, میں پھر بھی جاری رکھوں گا. آپ کو وہ شہرت نہیں ملی, آپ کا درس اپلوڈ ہوا, اتنی ویورشپ نہیں ہے جتنی اور لوگوں کی تھی, آپ نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے تو اللہ سے چاہیے. تو یہ چیزیں ذہن میں ابھی سے رکھ لیں. مولا کا قول ہے انظر الخروج قبل الدخول, کسی جگہ داخل ہونے سے پہلے خارج ہونے کا راستہ دیکھ لو. یعنی ابھی سے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں جو کچھ کرنے جا رہی ہوں اس کے عوض میں مجھے کیا ملے گا, عزت, دولت, شہرت, منصب, تعریف, یا کچھ نہیں, کوئی بات نہیں. اس لیے ایک زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ علماء, خطباء, اساتذہ دین کے علم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھ لیں, کیونکہ آدمی پہ جب برا وقت پڑتا ہے, غربت, فقر و فاقہ جب اس کے آشیانے میں بسیرا کرتے ہیں, تو آدمی وہی بیچتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. آدمی کے پاس جو فن ہوگا اس کو بیچے گا, ورنہ اگر کسی ہنر سے وہ کما سکتا ہے تو وہ کما لے گا, اپنا دین نہیں بیچے گا. قاضی شرح کیا تھا, اس نے اپنا دین بیچا, امام حسین علیہ السلام کا فتویٰ جو ہے قتل کرنے کا نعوذ باللہ لگایا. اس طرح آج کل اور اس سے پہلے بھی لوگ موجود تھے. تو اخلاص سب سے اہم چیز, اخلاص اپنے اندر چیک کریں, پیدا کریں اور روزانہ چیک کریں. آپ کو سال گزر گیا ہو, 2 سال, 10 سال, سید مہدی بحر العلوم کی طرح اپنے اخلاص کا ٹیمپریچر روزانہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. نمبر 2, عمل. دیکھیے آپ کے اندر خلوص کتنا ہی ہو لیکن عمل کچھ نہیں ہے. عمل کیا ہے؟ اپنے اعضاء جوارح سے اپنے ذہن اور قلب میں موجود خیالات کی گواہی دینا, اپنے زبان پہ آنے والے کلمات کی گواہی دینا. آپ نماز شب کی فضیلت بیان کر رہی ہیں, نماز شب آپ خود نہیں پڑھتی. آپ غیبت کی ممانعت کر رہی ہیں, غیبت آپ خود کرتی ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں. یعنی اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ انسان ایک ٹیپ ریکارڈ لگا دے اور وہ بولتا رہے, پھر آپ ٹیپ ریکارڈ سے بولیں یا موبائل سے کہیں کہ تم خود بھی اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے, تو آپ کی مثال ایک جامد شخصیت جیسی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سورہ صف آیت نمبر 2, سورہ صف قرآن کا 61واں سورہ ہے, چیپٹر 61 ورس نمبر 2, لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ایک عورت آئی اپنے بچے کے لیے کہ یہ کھجور کھاتا ہے, تو آپ نے 3 دن کھجور کھانا بند کیا اور پھر اس کو منع کیا. تو لوگوں نے کہا آپ نے کھجور کھانا کیوں بند کیا, یہ بات آپ پہلے دن بتا دیتے.
تو رسول نے کہا جو چیز میں خود کھا رہا ہوں اس کو کیسے منع کروں؟ تو لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 176، سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ چیپٹر 7 ورس نمبر 176۔ سر پہلی کون سی آیت نمبر بتائی آپ نے؟ سورہ صف کی 2 نمبر 2۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کیا فرماتا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو آخرت میں اس کا مقام بڑھا دیتے، لیکن وہ اپنے ہوائے نفس کا شکار ہو گیا۔ اب اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس کو دھتکار دو تو بھی زبان نکالے رکھے، اور جس سے نرمی برتو تو بھی زبان نکالے رکھے۔ یعنی جو عمل نہیں کرتا اس کے لیے کیا مثال ہے؟ کتے کی سی۔ اگر وہ چاہتا تو آخرت میں اپنا مقام بڑھا دیتا، اگر ہم چاہتے تو اس کا مقام آخرت میں بڑھا دیتے، لیکن وہ اپنے ہوائے نفس کا شکار ہو گیا۔ اب اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس کو دھتکار دو تو بھی زبان نکالے رکھے، اور نرمی کرو تو بھی زبان نکالے۔ کس کے متعلق مثال ہے؟ اس شخص سے متعلق مثال ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا سب سے قابل شاگرد تھا، جس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے ایک اور شاگرد کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں۔ پھر وہ فلسطین گیا، وہاں پہ ایک بادشاہ کا وزیر بن گیا، اور پھر بادشاہ نے جب درم و دینار کی بوریاں کھولیں تو وہ دنیاوی منفعت کا شکار ہو گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ اور جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں کے خلاف بد دعا کی تو اللہ نے اس کی زبان باہر نکالی، جو باہر ہمیشہ کے لیے لٹکی رہ گئی، سینے تک اس کی زبان، جیسے داڑھی آدمی کی نہیں لٹکی بھی ہوتی ہے، اور عمر بھر اس کی زبان اسی طرح نکلی رہی۔ تو اس بلم باور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں کیا۔ تو آپ نبی کے صحابی ہیں لیکن اخلاص نہیں، آپ نبی کے صحابی ہیں عمل نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، مثال میں دوں، آج کل مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں یا آج سے 10 سال پہلے؟ آج کل زیادہ ہو رہی ہیں۔ آج کل مجلس تک رسائی، ایکسس زیادہ آسان ہے یا پہلے؟ یعنی یوٹیوب کھولا آپ نے، آپ جس کی بھی مجلس نہیں پسند آ رہی، تیسرے چوتھے، ٹھیک ہے، تو مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں، جلوس میں لوگ زیادہ ہیں، اربعین میں افراد زیادہ ہیں، ہر جگہ عزاداری تعداد کے اعتبار سے کوانٹٹی وائز زیادہ ہے، لیکن اثرات وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ لوگوں کا خلوص، لوگوں کا سچ، لوگوں کی گفتگو، گھروں میں جو محبت ہوا کرتی ہے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، عوام، سامع، سننے والے اس کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن خود خطیب بھی ذمہ دار ہے کہ اس کی زبان میں اب وہ تاثیر نہیں رہی، وہ گہرائی نہیں رہی، وہ خلوص نہیں رہا۔ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا لہجہ چغلی کھاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کے رکھ رکھاؤ سے، میل ملاپ سے، اس کے ماضی سے، اس کے آس پاس رہنے والے افراد سے لوگ پتہ چلا لیتے ہیں کہ بھی جو مولانا صاحب ہیں، جو مولانی صاحب ہیں، یہ اپنے گھر میں کیسی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسی ہیں، خود ان کا رویہ کیسا ہے۔ فن خطابت سیکھ لی انہوں نے ٹریننگ کلاس میں 2 مہینے، اور سمجھ گئیں کہ بس اب تو میں نے میدان مار لیا، لیکن جب آپ کا کردار ہی نہیں ہے، مطابقت ہی نہیں کر رہا، ماحول میں تبدیلی، حدیث میں آیا ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص صراط مستقیم پر آ جائے تو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ بتائیں اب سورج کس پہ طلوع ہوتا ہے؟ پوری کائنات پہ، پوری دنیا پر، پورے پاکستان پر، جو دولت دنیا میں موجود، کائنات میں موجود ہے، وہ سب آپ کی ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص، ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی کتنے لوگ تھے؟ 25 لوگ تھے، بس 25 لوگ تھے مجلس میں، بھائی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جتنے لوگ آئیں وہی، ہو سکتا ہے آپ آئے، آپ نے جا کے اپنی بہن، اپنی دوست، اپنی امی، اپنی خالہ کو وہ بات بتائی، انہوں نے عمل شروع کر دیا، وہ راہ راست پہ آ گئے، آپ وہیں پر ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے انڈائریکٹلی، لوگ کم ہیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا فرشتے موجود ہوں، باقی جو خالی جگہ ہے۔ اگر تعداد ہی کا تو مسئلہ ہے، نعوذ باللہ، تو امام حسین ہار گئے، یزید جیت گیا۔ یزید کے ساتھ 30,000 کی فوج تھی، آپ کے ساتھ 300 لوگ تھے، 72 لوگ تھے۔ تو تعداد نہیں،
لوگوں کا منقلب ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو مثال کیا ہے کہ لوگوں کی تعداد تو زیادہ ہو رہی ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کردار میں کوئی کمی ہے. دیکھیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، ہی کیم ہی سو اینڈ ہی ون. وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، مجتہدین مراجعین کرام میں سے کوئی آئے یہاں بیٹھے اور 2-4 جملے گئے اور چلا جائے، وہ اس کی گفتگو، اس کا آنا کافی ہے آپ کے لیے. مجتہد مراجع یا کوئی بھی نیک متقی پرہیزگار شخص، لیکن ایک مشہور و مقبول ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی گفتگو آپس میں ٹکراتی ہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. میں آپ کو مثال دوں، آج کل ہم بہت زیادہ میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں، یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے. نو انٹرنیٹ، نو میڈیا، نو ٹویٹر، نو واٹس ایپ، نو فیس بک، نو انسٹاگرام، نو ٹک ٹاک، نتھنگ. Still 1.5 billion follower. Who is he? He is Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. دیکھیے، ہمیں فکر ہوتی ہے نا بھئی یہ کیمرہ آن ہے کہ نہیں ہے، لوگ موجود ہیں کہ نہیں، ہماری بات آگے تک پہنچی گی کہ نہیں، اپلوڈ ہوگا کہ نہیں، پکچر کیسی ہے، آواز کیسی ہے، ویورز کتنے ہیں، لوگ کتنے دیں. اور رسول کو ان میں سے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، قربتاً الی اللہ کام کر رہے تھے. 1400 سال کے بعد بھی ان کی بات ہم تک پہنچ گئی بغیر کسی میڈیم کے، جو آج کل کا موجودہ میڈیا ہے. کیوں؟ سینہ بسینہ. کیوں؟ ان کے اخلاص کی وجہ سے. کیوں؟ ان کا کردار ان کی بات سے لگا کھاتا تھا، میچ کرتا تھا. تو اپنے کردار میں مضبوطی پیدا کیجئے، باعمل بنیے، جو کچھ کہیے اس پر پہلے سے عمل کر کے دکھائیے، ورنہ وہ بات نہیں کیجیے. لما تقولون ما لا تفعلون، ورنہ آپ کی بات میں کبھی بھی وزن نہیں پیدا ہوگا، بلکہ الٹا قیامت کے دن وہ بات آپ کے لیے قابل سزا بن جائے گی کہ تم وہ بات کیوں کرتے تھے. جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر جنتی کہیں گے ارے آپ یہاں کیسے، یعنی جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کچھ کہ ارے آپ یہاں کیسے، آپ تو وہ تھے جو قائم میں آ کے ہمیں درس دیا کرتے تھے، آپ نے تو یہ حدیث سنائی تھی ہمیں، آپ یہاں کیسے. تو وہ بیچارہ کیا کہے گا کہ میں حدیث تو سناتا تھا، اچھی باتیں تو بتلاتا تھا، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. کتنی زیادہ شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان لوگوں کو تو جنت میں پہنچا دے اور خود جو ہے وہ جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. تو لما تقولون ما لا تفعلون، بلکہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ آپ 2 قدم آگے چلیں گے تو لوگ 2 قدم پیچھے ہوں گے. یعنی امام کو دیکھا ہے آپ نے، 2 قدم آگے کھڑا ہوتا ہے. آپ مستحبات پہ عمل کریں گے تو لوگ واجبات پہ عمل کریں گے. آپ واجبات پہ عمل کریں گے تو لوگ واجبات پہ کبھی عمل کریں گے، کبھی عمل نہیں کریں گے. آپ نوافل پڑھیں گے 5 وقتہ نماز کے، تو پھر لوگ 5 وقتہ نماز کی فرائض کی ادائیگی کی فکر کریں گے. اگر آپ نماز شب نہیں پڑھ رہے تو لوگ نماز فجر پہ اکتفا کریں گے. اگر آپ فقط نماز فجر پڑھ رہے ہیں تو شاید وہ نماز فجر کبھی پڑھیں کہ نہ پڑھیں. تو یہ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے. اس کا ریکارڈ کوئی نہیں رکھے گا، یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے کہ چیک کیا جائے اور دیکھا جائے کس کی نمازیں پوری، کس کی نماز شب، کس کا کردار، پھر اپروو کیا جائے ٹھیک ہے اب آپ ممبر پہ بیٹھ سکتے ہیں. ممبر پہ بیٹھنے کا ایک پلس پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہا آپ سے. خواتین کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، مطلب مردوں کے لیے شاید مسئلہ ہو، معمم ہو، ابا قبا ہو تو لوگ پہچان لیتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے آپ 15 سال بھی نجف میں رہ کے آ جائیں تو آپ کو اسی حجاب کے ساتھ جانا ہے جو کہ یہاں پر موجود خواتین ہیں، چاہے انہوں نے کوئی ٹریننگ کورس اختیار کیا ہو یا نہ کیا ہو. تو سرٹیفکیٹ یہ ایک اچھی ایک پلس پوائنٹ کہہ سکتے ہیں آپ. کوئی باؤنڈ، یو آر ناٹ باؤنڈ کہ بھئی ہمیں اتنے سال یہاں پہ گزارنے پھر آنا ہے، آپ ایسے بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے کہ اس میں پھر بلیک شیپ، کالی بھیڑیں، وہ لوگ جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جو کم ماہر ہوتے ہیں، کم علم والے ہوتے ہیں، جو پری میچور ہوتے ہیں، جن کو نہیں آنا چاہیے، وہ بھی جسے کہتے ہیں کود پڑتے ہیں. تو جب تک آپ کا کردار مضبوط نہیں ہو جاتا، جب تک آپ کا علم مستحکم نہیں ہو جاتا، جب تک لوگ، جسے کہا جاتا ہے نا کہ لوگ پکڑ کر آپ کو نہ بٹھائیں،
بھئی آپ بیٹھیں، آپ ہمیں بتائیں آپ اس قابل ہیں. بس امام صاحب یہاں پہ جو استاد ہیں آج کل طبیعت ان کی ذرا ناساز ہے، ان کے لیے ایک طبیعت کی بحالی کے لیے ایک درود پڑھ دیں بآواز بلند. اللہم صلی علی تو جب وہ گفتگو کرتے تھے اس میں بھی وہ حدیثوں کی قطار ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو ہم ان کو کہا کرتے تھے بھائی آپ کو تو درس دینا چاہیے، آپ ہر وقت درسی کے موڈ میں لگتے ہیں. تو ہم نے پکڑ کے، ہم لوگوں نے دوستوں نے پکڑ کے ان کو کرسی پہ بٹھایا، نہیں بھی آپ پڑھا کریں، آپ درس دیا کریں، آپ ہیں اس قابل. تو آپ کے کردار میں اور آپ کے علم میں اتنی کثرت ہو کہ لوگ کہیں کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ چلتی پھرتی حدیث ہیں، چلتی پھرتی آپ جو ہے مجلس ہیں، آپ ہر وقت یہی گفتگو کرتی ہیں، آپ کے کردار میں بھی مضبوطی. آپ کو جو ہے خطیبہ، آپ کو معلمہ یا آپ کو مولانی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ خود اظہار کریں کہ مجھے مجلس پڑھنے کا بہت شوق ہے اور بس میں مجلس پڑھوں گی. ہمارے حساب سے کم از کم 1 سال اگر آپ کی خواہش ہے، آپ کا ارادہ ہے اور آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے، کردار کے حوالے سے توجہ کرنی شروع کم از کم 1 سال انتظار کریں اور کتابوں کو جمع کریں، علم حاصل کریں اور پھر اس وادی میں قدم رکھیں. یا اس وقت تک جب تک لوگ آپ کو نہ کہیں کہ ہاں بھائی، ورنہ ہوگا کہ آپ پری میچور آ گئے، ناکام ہو گئے تو دل شکستہ ہوں گے، پھر دوبارہ شاید اس طرف رخ ہی نہ کریں. کامیاب ہو گئے تو اور زیادہ خطرناک. اگر بغیر علم کے، بغیر کردار کے آپ کامیاب ہو گئے رٹی رٹائی مجلس سے، تو اور زیادہ خطرناک. پھر آپ کہیں گے یار یہ تو بہت آسان کام ہے، لوگ خواہ میں ڈرتے ہیں، مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی کیسٹ لو، فلاں کی کتاب لو، رٹے رٹائے جملے پڑھ لو اور بس واہ واہ ہو جائے، آواز اچھی ہونی چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، بس کردار کی بھی ضرورت نہیں. کس کو کیا پتہ میں نے فجر پڑھی نہ پڑھی، میں نے نماز شب پڑھی نہیں پڑھی. تو کامیاب ہونا اور زیادہ خطرناک ہے، ناکام ہوئے تو دل شکستہ. تو جس طرح بلکہ حوضے کے لیے تو کہا جاتا ہے ایران عراق وغیرہ کے بارے میں کہ بھئی آپ 5 سال تک ممبر کا رخ نہیں کریں گے، 5 سال تک کم از کم آپ کوئی مجلس نہیں پڑھیں گے. رپورٹ ہو جاتی ہے باقاعدہ کہ بھئی ابھی سے آپ کا شاگرد جو ہے وہ مجلس کے چکروں میں پڑ گیا. کیونکہ وقت سے پہلے عزت، دولت، شہرت مل جائے، خصوصی طور پہ شہرت مل جائے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو نو یا نہ کر پاتے ہیں. اگر آپ کو مجلسیں ملیں اور پہلی، دوسری، تیسری مجلس میں آپ نے کلک کر دیا، مشہور ہو گئے، پھر آپ کہیں گے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنی مجلسیں مل جائیں میں لے لیتا ہوں، ایک دن میں 2 مجلسیں میں لے لیتا ہوں. تو آپ کو ہر مجلس، بلکہ ہر مجلس کے ہر جملے کی جواب دہی کرنی ہے. یہ ذہن میں آپ کے خیال رہے. تو دوسرا اسٹیپ، دوسرا نقطہ، دوسری خوبی کیا تھی؟ عمل. تیسرا نقطہ، تیسری خوبی ہونی چاہیے وہ ہے مطالعہ. بطور مقرر تیسری خوبی آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ مطالعہ. دیکھیں خواہش اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ عمل کا. خواہش وہ ہوتی ہے جو آپ نے خواہش کر لی کہ بھائی مجھے ذاکرہ بننا ہے، لیکن آپ گھر میں بیٹھے رہے، آپ نے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا. اور ارادہ کیا ہے؟ آپ نے عملی اقدام اٹھایا، یعنی آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، ٹریننگ کورس میں داخلہ لیا، مجلسیں سننا شروع کی، کتابیں پڑھنا شروع کیا. یہ فرق ہے ارادے اور خواہش میں. سب سے پہلے کتابوں کو جمع کرنا شروع کریں. اور اب تو موبائل اور لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں ایک اچھا سا لیپ ٹاپ خرید لیں، پہلی فرصت میں. کیونکہ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے آپ وہ کتابیں بھی لے سکتی ہیں جن کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تفسیر نمونہ ہے، 27 جلد ہے اس کی. اب 27 جلدیں لینا، رکھنا، پڑھنا، اور سب ایک ساتھ تو نہیں پڑھیں گی آپ. تو اس میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے موبائل تو نہیں، اپنے لیپ ٹاپ پہ مثلاً اس کا ایپ بھی مل جاتا ہے، PDF فائل بھی مل جاتی ہے، موبائل پہ بھی آپ اپلوڈ کر لیں اور اس پہ بھی آپ کر لیں. اس کے بعد جو آیت آپ کو پڑھنی ہے اس آیت کو بس آپ نکال لیں. آیت مودت نکال لی، آیت ولایت نکال لی، ذوالشیرہ کی آیت نکال لی. اس آیت کی تشریح تفسیر پڑھ لیں. آپ پوری تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہ تفسیر نکال لی. تو طریقہ کیا ہے؟ آپ کتابوں کا انبار، چھوٹی سی لائبریری، اپنے کپڑوں، اپنے کھانوں، نوادرات، جو بھی چیزیں خرچے ہیں اس میں کمی کریں. اور آپ کا جو اصل سرمایہ ہے، ایک عالم کا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی کتابیں. ایک بزنس مین کا سرمایہ کیا ہے؟ پراپرٹی یا پیسہ. تو آپ کا سرمایہ کیا ہے؟ آپ کا علم. وہ فزیکل یا ہارڈ کاپی
یا کتابوں کی صورت میں آپ جمع کریں، شیلف بنا لیں، ایک کمرہ مختص کر لیں، ایک کارنر مختص کر لیں کہ یہ تفسیر، یہ حدیث، یہ حکایات، یہ تاریخ کی کتابیں، یہ سیرت کی کتابیں. یا لیپ ٹاپ، میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے، جلد سے جلد یا بدیر جتنی جلدی ایز سون ایز پاسبل لیپ ٹاپ خرید لیں. اس میں آپ کی تمام PDF فائلیں جو آپ کو چاہیے وہ آپ تقریباً ہر کتاب کی PDF فائل موجود ہوتی ہے، یا ایپ موجود ہوتا ہے. مثلا جیسے میں نے کہا تفسیر نمونہ، اس کا ایپ موجود ہے. میزان الحکمت حدیث کی کتاب ہے، اس کا ایپ موجود ہے. اسی طرح حکایتوں کی کتابیں، قصص الانبیاء ہے جیسے، یا سیرت معصومین کی کتابیں ہیں، یا مثلا کشکول کے نام سے کتاب ہے، پندے تاریخ جو ہے وہ اس کی کتاب ہے، موضوعی داستانیں وہ ایک کتاب ہے. اسی طرح 100 موضوع 500 داستانیں یہ ایک کتاب ہے. تو یہ سب کتابیں ایک ساتھ لینا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. آپ اس کی PDF فائل لے لیں. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے کتاب کلک کی، کتاب کا انڈیکس کھل گیا، آپ نے فوراً دیکھ لیا کہ اس موضوع پر کوئی واقعہ حکایت موجود ہے، نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ورنہ ایک کتاب اٹھائیں کھولیں، اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. پھر لیپ ٹاپ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی آپ کو جو ماحول میں ہو رہا ہے وہ مل جاتا ہے. جو مذہبی گروپ ہیں ان کو آپ جوائن کر لیں. واٹس ایپ گروپ آپ نے جوائن کیا، جو امپورٹنٹ ویڈیو یا کوئی کلپ یا کوئی تحریر ہے وہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ ڈائریکٹ واٹس ایپ لیپ ٹاپ پہ کھول کے آپ نے ڈائریکٹ نوٹ کر لی. تو یہ جب تک علم نہیں، علم کا ذخیرہ، علم سے پہلے علم کا ذخیرہ. دیکھیں اہم بات ہے علم حاصل کرنا، لیکن علم حاصل کرنے سے بھی پہلے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے کون سا موضوع کہاں ملے گا. مثلا یہ حدیث مجھے کہاں ملے گی، یہ واقعہ مجھے کس کتاب میں ملے گا، یہ کم از کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس بہت ساری کتابیں ہوں، سیرت کی 10 کتابیں ہوں، واقعات کی 10 کتابیں ہوں. اسی طرح تفاسیر ہیں، 3-4 قسم کی تفاسیر ہوں. تو آپ نے صرف اس آیت پہ کلک کیا، اس کو لکھا اور وہ آیت آپ کے سامنے کھل گئی. تو آیت، روایات، حکایات، واقعات، ان تمام کی جسے کہتے ہیں کہ کتابیں، ان کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ گو تھرو کر سکیں. کم از کم یہ معلوم ہو کہ مجھے کون سا موضوع کہاں ملے گا. سب سے اہم کتاب میں ابھی سے آپ کو بتا دوں، جو یوں سمجھ لیجئے ذاکری کی مونٹیسری لیول کی کتاب ہے. یعنی جو کتاب میں سمجھتا ہوں آپ کو سب سے پہلے پڑھنی چاہیے اگر آپ کو فن خطابت سیکھنا ہے، یا آپ سمجھ رہی ہیں کہ بھئی پہلی مجلس کس طرح کی ہو، تو وہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب ہے محافل و مجالس. 2 جلدیں ہیں. اگر آپ صرف وہ کتاب ٹارگٹ بنا کر 2، 3، 4، 6 مہینے میں رٹ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس واقعے کو کس طرح بیان کرنا ہے، کس نقطے کو کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے. یعنی وہ واقعات کم و بیش ان کی کتاب نقوش عصمت میں موجود ہے، لیکن نقوش عصمت میں تحریری انداز ہے اور محافل و مجالس میں تقریری انداز ہے. تو آپ کو خود انداز ہو جائے گا کہ جب آدمی تحریر کرتا ہے تو کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. جب اسی تحریر شدہ بات کو لوگوں تک پہنچانا ہو تو میرا انداز کیا ہونا چاہیے. ایک واقعے سے 5 نقطے نکال کے انہوں نے بتائے. محافل و مجالس جلد نمبر 1، جلد نمبر 2. ہر معصوم پر انہوں نے 2 تقریریں کی ہیں. ایک تقریر ولادت کے موقع پر پڑھ سکتی ہیں آپ، اور ایک تقریر یا مجلس شہادت کے موقع پہ پڑھ سکتی ہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو گئی. ہر امام کی شہادت اور ولادت کے موقع پر ایک تقریر اس میں موجود ہے. مطالعے کے بعد جو چوتھی اہم چیز بطور شخصیت، بطور ذاکر آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے مشق. دیکھیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ محرومی کی ایک وجہ سستی بھی ہے. دیکھیں آپ نے اخلاص ٹھیک کر لیا. اخلاص تو دل میں موجود نیت کا نام ہے نا، اس میں تو ٹائم نہیں لگے گا آپ کو. نمبر 2 کردار، اس میں ٹائم لگے گا، اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہوگا کہ آپ کا تقوی ذرا بلند ہو. کیونکہ آپ کا تقوی اصولاً ان تمام لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے جو فرش عذاب پہ بیٹھے. بھئی آپ امام ہیں، امام کا مطلب ہے لیڈر ہیں، آپ گارجین ہیں، آپ استاد ہیں، آپ عالم عالمہ ہیں. تو آپ کا تقوی
آپ کا علم ان تمام لوگوں سے بہتر ہونا چاہیے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو خلوص بھی زیادہ ہو، اس کے بعد عمل بھی زیادہ ہو، اس کے بعد مطالعہ بھی زیادہ ہو، اور پھر مشق. دیکھیں ایک مرتبہ مطالعہ کر کے تو آپ کلک کر سکتے ہیں، مشہور ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ دوسری مجلس بھی آپ کی اچھی جائے، ضروری نہیں کہ دوسرے سال آپ اچھی مجلس پڑھیں. یہ کیسے ہوگا ممکن؟ جب آپ مشق کریں گے، مسلسل تمرین، پریکٹس ہم جسے کہتے ہیں. پریکٹس کیسے کرنی ہے آپ کو؟ گھر میں اکیلے بیٹھ کے کریں پہلے پریکٹس، خود دہرائیں، پھر گھر والوں کے سامنے دہرائیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ موبائل پہ ریکارڈ کر لیں اپنی مجلس اور کسی کو سنا دیں، امی ابو بھائی بہن رشتہ دار یا دوست یا استاد کی ذرا سن لیں. کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں بتا دیں، 5 منٹ 10 منٹ جیسے سہولت ہو آپ کو. دیکھیے میں نے وہی کہا نا کہ آپ کے پاس اس وقت ایک اچھا موبائل اور اچھا لیپ ٹاپ. اچھا لیپ ٹاپ زیادہ ضروری ہے، موبائل تو آج کل چھن جاتے ہیں، لیپ ٹاپ کا امکان کم ہے. تو اچھا لیپ ٹاپ ضرور ہو، لیکن موبائل کم از کم اتنا ہو. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ مشق کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا ضروری نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً خواتین کے حوالے سے یہ مسئلہ بڑا درپیش ہوتا ہے. کبھی تمہاری تو مجلس ہے، اب تم کوئی کام ہی نہیں کرو گی، گھر کچن ایسا پڑا ہے، گھر خراب پڑا ہے، ساس جو ہے وہ بہو پہ ناراض ہو رہی ہے جب سے تم نے ذاکری ٹریننگ کلاس اٹینڈ کی ہے، اس وقت سے تم نے توجہ دینی کم کر دی ہے، اب جب تم ذاکرہ بنو گی تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اسی ڈس بیلنس میں بیچاری بہت ساری ٹیلنٹڈ لڑکیاں جو بہت اچھی ذاکرہ بن سکتی ہیں نہیں بن پاتی. کہ بھئی ہمیں گھر والے ٹھیک ہے اجازت نہیں دے رہے، کچھ کی تو اجازت ہی نہیں دیتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک صاحب کسی کہیں رشتہ گیا تو وہ بیچارے لڑکی کے جو باپ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پہ رشتہ دیں گے کہ ہماری لڑکی کو ذاکری سے نہ روکا جائے. یعنی وہ بیچاری، یعنی یہ حالات ہو گئے. تو لڑکے والوں نے کہا نہیں، یہ شرط تو ہماری طرف سے کہ آپ کی لڑکی ذاکری جاری رکھے گی. تو یہ بھی بڑی بات ہے، مطلب ورنہ بہت سے بیچارے پردے حجاب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ذاکری سے محروم ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ خود اپنے گھر میں، خصوصاً جو شادی شدہ ہیں جو جاتی ہیں اور ان کو تو نہیں پتہ بھئی ان کو ایک دم سے شوق چڑھ جائے گا شادی کے بعد ذاکری کا، تو وہ بیچارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. اس چیز سے بالکل نہ گھبرائیں کہ گھر میں کام ہے تو میں ذاکری کی پریکٹس مطالعہ مشق کب کروں، یا کسی نے کہہ دیا امی نے میرے ساتھ چلو مجلس میں شاپنگ پہ یا کسی جگہ جانا پڑ گیا یا کوئی آ گیا. تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے مطالعہ مشق میں رکاوٹ ہوتی ہیں. دیکھیں مطالعے کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن مشق کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتا. اگر آپ غور کریں کہ آپ کوئی مجلس سننا ہے آپ کو اپنے موضوع کے اعتبار سے، آپ نے کچن میں رکھ دیا، آپ کھانا پکائیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کپڑے دھوئیں، آپ گھر کی صفائی کریں، آپ کو امی کے ساتھ جانا ہے، آپ نے جو ہے وہ ایئر فون لگا لیا، اس میں آپ سن رہی ہیں. کچھ لوگ تو ایسے تیز ماشاءاللہ شارپ ہوتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوئے، شادی بیاہ کی تقریب ہے یا کوئی بھی تقریب ہے، وہاں بیٹھے ہوئے اور اپنا ریوائز کر رہے ہیں. کسی نے گفتگو کی تو ہاں ہوں کر کے آپ نے جواب دے دیا، ورنہ کوئی بات نہیں. بس میں ہیں آپ، مثلاً ٹرانسپورٹ میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے آنے جانے میں، آپ اپنا ریوائز کریں، اس میں کیا مرحلہ ہے. اب آپ کہیں گے بھئی اتنے لوگوں میں کیسے ریوائز ہوگا، تو بھئی اتنے لوگوں میں آپ کو مجلس بھی تو پڑھنی ہے، یہ تو اور اچھی پریکٹس ہوگی. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے اور کوئی ٹینشن کوئی اسٹریس نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے یہ مجلس طارق روڈ پہ شاپنگ کرتے ہوئے دہرائی ہے. آپ نے یہ مجلس آپ کے یہاں دعوت تھی، دعوت میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے دہرائی ہے. تو اس کا اسٹریس ہی نہیں ہوگا آپ کو کہ لوگ میرے سامنے میں کیسے ادائیگی کروں. میں نے تو اس وقت یہ مجلس ریپیٹ کی ہے، ریوائز کی ہے، مشق کی ہے جب لوگوں کے میں سامنے تھا. تو اس سے بالکل نہ گھبرائیں، جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیں، اور مجلس جو ہے وہ بار بار اس کو دہرا، کم از کم ریویژن ریپیٹیشن تو کوئی مشکل کام نہیں، کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا 2 چیزیں آپ کی پیدا ہوں گی اس مشق. بعض لوگ تکرار سے، ریپیٹیشن سے اکتا جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کتنا تکرار کریں، کتنا ریوائز کریں. نہیں، کوئی بات نہیں. مجلس کو یاد نہیں کرنا ہے، مجلس کو اچھی طرح ڈیلیور کرنا ہے. اور ڈیلیور اس وقت ہوگا جب آپ کو اپنے نام کی طرح، اپنے فون نمبر کی طرح، اپنے ایڈریس کی طرح، اپنے ای میل ایڈریس کی طرح وہ مجلس یاد ہو، کہ جیسے جو جس طرح جہاں سے پوچھے آپ فوراً اس کو کہہ دیں. کیونکہ
اگر مجلس کچی پکی یاد ہوگی تو آپ ہواؤں میں گھورتے ہوئے، خلاؤں میں گھورتے ہوئے آپ ان الفاظوں کو ادا کریں گے، تو وہ فیشل ایکسپریشن، باڈی لینگویج، وہ کانفیڈنس آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا آپ کی شخصیت سے۔ اگر مکمل ازبر ہوگی تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ یعنی ڈیلیور، باڈی لینگویج یا ادائیگی کی طرف آئیں گے، پریزنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ چیز یعنی مشق کیا چیز آپ کو دے گی، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ نمبر 1 حافظہ آپ کا تیز ہوگا، یعنی آپ نے ایک آیت 10 مرتبہ پڑھی، آپ نے حدیث 10 مرتبہ پڑھ لی، 10 مرتبہ ریوائز کر لی، تو آپ فوراً بغیر اٹکے ہوئے، خصوصی طور پہ آیت اور حوالہ یہ عموماً بھول جاتا ہے یا شعر بھول جاتا ہے آدمی۔ نمبر 2 سلاست یعنی روانی، فلو۔ دیکھیں ایک مبتدی جو ہوتا ہے نا، بگنر، وہ اٹکتا بہت ہے، اٹکتے میں جب وہ ہکلائے گا تو لوگ پہلے سے ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے سے ہی ایک دوسرے کے کان میں کھانا پھوسی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ یہ دیکھ کر ماحول اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بھول رہا ہوں، میں اٹک رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا، اور لوگ مجھے دیکھ کے کوئی ویسی بات بھی کر رہا ہو تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پہ ہنس رہے ہیں یا میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹینشن والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو پورا مواد یاد ہوگا۔ اچھا، پورا مواد یاد ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، آپ ایک چیز بھول گئے کوئی بات نہیں، آپ نے اگلی چیز بیان کر دی، دوسری تقریر بیان کر دی۔ ایک جگہ ہم گئے تو وہاں پہ مجمع بالکل مختلف تھا، یعنی بہت زیادہ خواص یا تعلیم یافتہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں تھا، تو ہم جیسے آ کے بیٹھے تو ہم نے کہا یہ جو ہم مجلس تیار کر کے لائے ہیں وہ تو ذرا فلسفیانہ، منطقی، لاجیکل، علمی ہے، اور یہ مجمع تو مجھے نہیں لگ رہا۔ تو وہاں ہم نے بیٹھے بیٹھے جو 2 دن پہلے کی مجلس کہیں اور پڑھی تھی وہ اپنے ذہن میں لائے، اور پھر وہ پوری مجلس پڑھی، یعنی جو مجلس سوچ کے گئے تھے، ہم حیدرآباد گئے تھے، جو مجلس ہم سوچ کے گئے تھے وہ نہیں پڑھی، 2 دن پہلے جو کہیں پڑھی تھی، کیونکہ وہ مجموعہ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعض اوقات آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا یا نہیں آئے گا، پہلے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا۔ تو وہ اسی وقت ہم نے پوری مجلس یعنی بالکل کراس کہ یہ نہیں، ہمیں اب یہ مجلس، وہ 2 دن 3 دن پہلے کی مجلس، وہ یہ حافظہ ہے نا، پریکٹس، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی حافظہ اتنا اچھا ہوگا اور آپ کو گفتگو سنبھالنے میں آسانی رہے گی۔ تو سلاست اور روانی، ان سلاست اور حافظہ۔ اچھا، الفاظ کے لیے اگر تقریر کے الفاظ کے ذخیرے کے لیے اگر آپ کو کتاب چاہیے، یہ ذاکری کی کتاب نہیں ہے، فقط فن خطابت کی کتاب ہے، شورش کاشمیری کی۔ اگر آپ انٹرنیٹ سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اتنے الفاظ ہیں تقریر کے حوالے سے، آپ اس کو ازبر کر لیں گے تو بڑے آرام سے کوئی بھی مجلس، یعنی کسی بھی مجلس میں، تقریر میں وہ الفاظ فٹ ہو سکتے ہیں۔ ادبیات کی سمجھ لیں کتاب ہے، ایک نیوٹرل کتاب ہے، یعنی فن خطابت کے حوالے سے۔ شورش کاشمیری خود بہت بڑے خطیب تھے تحریک پاکستان کے، شورش کاشمیری، شور کے آگے شین لگا دیں، شورش کاشمیری۔ یہ PDF فائل ہے، آپ کو میں نے بتایا بھی کہ لیپ ٹاپ ہوگا تو بڑے آرام سے آپ لکھ دیں فن خطابت از شورش کاشمیری، تو کتاب آ جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو سلاست یعنی روانی اور حافظہ، یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ 4 نکات تھے، کس حوالے سے؟ خود مقرر کے حوالے سے۔ اب آئیے خود تقریر میں کتنا وزن ہو، کیا خوبیاں ہوں، کیا صفات ہوں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کی تقریر مؤثر بن سکے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں فن تقریر کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے، یعنی جب آپ ڈائس پر آ گئے، جب آپ مسند پر آ گئے، جب آپ ممبر پہ آ گئے، جب آپ کرسی پہ بیٹھ گئے، تو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اعتماد، کانفیڈنس۔ اب یہ اعتماد 3 قسم کا ہے، خدا پہ اعتماد، خود آپ پر اعتماد، اور مجمع پر اعتماد۔ خدا پہ اعتماد، اب آپ جا رہے ہیں مجلس پڑھنے، ممبر پہ بیٹھنے، تو آپ کب کب آ رہے ہیں، آپ سمپل یہ خیال ذہن میں لائیں، اے خدا، تو نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جس کو اس امت کی اصلاح کے لیے لایا گیا ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ میں نے تیری اس آواز پر لبیک کہا،
اور میں نے اس فیلڈ کو منتخب کیا، اب تیرے حوالے میری تمام کاوشیں، اگر تو چاہے تو مجھے کامیاب کر دے، تو چاہے تو مجھے ناکام کر دے. یعنی توکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پہ توکل کیا اللہ کے لیے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو پہلی چیز، جب آپ ممبر پہ بیٹھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ممبر کو ہاتھ لگا کے دعا پڑھتے ہیں لوگ، الصاحب زمان ادرکنی، یا اے اللہ میری مدد فرما. چھوٹی سی دعا ذہن میں لائیں، اے اللہ تو نے توفیق دی، میں نے لبیک کہا، اب تو مجھے کامیاب کر. خدا پہ توکل کریں، اپنی تیاری پہ نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں. میں نے تو بڑی تقریر کی ہے، فلاں جگہ میں نے تقریر کی تھی، بڑی واہ واہ ہوئی، بس وہی مجلس تو مجھے آج دوبارہ پڑھنی ہے. کیا ایسا مسئلہ ہے؟ سب کہتے ہیں میں بہت اچھی مقررہ ہوں. نہیں، اللہ پہ توکل کریں، نمبر 1. نمبر 2، خود آپ پر اعتماد، سیلف کانفیڈنس، آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. لوگ جاتے ہیں بیچارے ممبر پہ کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے کپ کپا رہے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنے سارے جیسے رینجرز پولیس والے یا سپاہی بیٹھے ہیں، تلوار ہاتھ میں لیے، تھوڑا سا بھی آپ نے گڑبڑ کی، تھوڑی سی بھی غلطی کی، بس یہ آپ کی گردن اڑا دیں گے. پتہ نہیں اسے کہتے ہیں کیا ہوگا. وہ آئنسٹائن نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان لائف یو ہیو ٹو ٹیک یونیورس ایز یور فرینڈ. پوری کائنات آپ کی دوست ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں. آپ دشمن سمجھ کر، مطلب آپ اس طرح اتریں گے میدان میں کہ تلوار آپ کے ہاتھ میں، یہ پوری فوج ہے، اس سے لڑنا ہے. اس سے لڑنا تھوڑی ہے، اس کو قائل کرنا ہے، اس کو فتح نہیں کرنا ہے، آپ کو ہم نوا بنانا ہے. تو یہ سب آپ کے دوست ہیں جو آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ لیں. دیکھیں، ایک جملہ اگر آپ ذہن میں رکھیں نا، ایک بات، صرف ایک بات، کرسی پہ ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے اگر آپ کو کانفیڈنس لانا ہے کہ بھائی میں مجمع کو کچھ دے رہی ہوں، کچھ لے تو نہیں رہی، میں مجمع کو کچھ دینے آئی ہوں، کچھ مانگنے تھوڑی آئی ہوں. یہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے مجھ سے مانگنے کے لیے آئے کہ سر ہمیں کچھ بتا دیں، کچھ سمجھا دیں، مولانا صاحب ہمیں ہمارے مسائل کے حل بتا دیں، اہل بیت کے فضائل ذرا سنا دیں. یہ آپ سے طلب کرنے آئی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے پورا ہفتہ تیاری کی ہے، آپ نے دوستوں کو چھوڑا، آپ نے مشاغل چھوڑے، آپ نے ٹی وی چھوڑا، آپ نے لوگوں کے آنے جانا چھوڑا. کیوں؟ اس دن کے لیے، اس گھنٹے کے لیے. بلکہ ایک صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی. ایک جگہ ہم گئے، لیکچر تھا ٹیچرز کا اسکول کے، اس میں 2-3 علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے. ایٹ دا اینڈ وہ سوالات تھوڑا سا مباحثے کی شکل اختیار کر گئے. ہم نے آگے اپنے ایک سینئر بزرگ استاد سے، عالم سے مشورہ لیا کہ بھئی یہ گستاخی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ وہ جب گفتگو کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ وہ ہم پہ حاوی ہونا چاہ رہے ہیں. اور جو بات تھی، جو جواب تھا وہ ہم نے دیا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ لیکن دیکھیں، اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس میں کوئی مثلاً بڑی شخصیت ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ خالہ بیٹھی ہوئی تھی، پھپھو بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ تو بہت خود بڑی ذاکرہ ہیں، یا ذاکرہ پڑوس میں رہتی تھی، ان کو بلایا تھا مجلس میں، وہ آ گئی، ان کے رشتہ دار تھیں، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اول تو بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کوئی آپ کی جان پہچان کی شخصیت ہو نا، گھر کی، رشتہ داروں کی، یا ایسی شخصیت، بزرگ شخصیت مثلاً جس کو دیکھ کے آپ گھبرا جاتے ہو، آپ کی استاد مثلاً بیٹھی ہوں سامنے، تو ان کو سامنے کبھی نہ بٹھائیں. پہلے سے بول دیں کہ ان کو حاشیے میں بٹھائیں. حاشیے یعنی دائیں طرف یا بائیں طرف، کہ بار بار مطلب آپ بول رہی ہیں، وہ آنکھوں میں، ہاں یہ نقطہ تو میں نے بتایا تھا، یاد نہیں ہے تم کو، اب یہ تم اپنی جو ہے وہ ذاکری جھاڑ رہی ہو. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو کوشش کریں کہ پہلے سے آپ بانی مجلس کو کہتے ہیں بھئی ان کو ذرا سا سائڈ پہ بٹھائیے گا، ان سے ہاتھ جوڑ کے سیدھا کر دیے گا، آپ میری استاد ہیں، آپ کو سامنے میری زبان جو ہے وہ نہیں ہلے گی، لکنت آ جائے گی. تو ہم نے اپنے استاد، اپنے دوست، سینئر عالم سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ میرے لیکچرز میں 14 لیکچرز دینے تھے، کوئی ایک لیکچر بھی نہیں تھا. اور اس میں وہ صاحب سارے ٹیچرز تھے، سارے، کوئی اسٹوڈنٹ کو عوام بھی نہیں. اور ان ٹیچر میں ایک ایران یا عراق کے آئے ہوئے عالم دین بھی. ہم نے ان سے کہا، پوچھا، کہہ لیں گے دیکھیں آپ اس موضوع پر تیاری کر کے گئے تھے؟ ہم نے کہا بالکل، کتابیں پڑھی، تیاری کی، انٹرنیٹ سے دیکھا. اس وقت وہ اس موضوع پر ملکہ یا ایکسپرٹیز نہیں رکھتے تھے، آپ رکھتے تھے. تو آپ کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت اس موضوع پر ان کی کوئی تحقیق نہیں. ہاں
اگر کہا جائے بھائی آپ بھی پڑھ کے آئے میں بھی پڑھ کے آؤں, آپ ماشاءاللہ 15 سال جب قم میں رہ کر آئیں مسلسل پڑھ رہے ہیں اور میں مبتدی ہوں مثلا, تو ٹھیک ہے کہ آپ کا جو ہے وزن زیادہ ہوگا دلائل کے اعتبار سے. تو اگر آپ کرسی ممبر پہ بیٹھیے اور سامنے کوئی ایسی شخصیت ہے جو سینئر معلمہ, سینئر جسے کہتے ہیں عالمہ, تو آپ پریشان مت ہوں, کیونکہ جس موضوع پہ آپ نے گفتگو کی ہے, تیاری کی ہے, اس پر آپ فی الحال آن دا اسپاٹ ان سے زیادہ سپیریئر. ہم اپنے کالج کے زمانے میں جب راؤنڈ کرتے تھے تو ہمارے ساتھ پروفیسر بھی ہوتا تھا, اسسٹنٹ پروفیسر, اس کے بعد RMO, پھر اس کے بعد وہ جو اسپیشلائز کا ایگزام دے رہے ہوتے تھے, تو ہم نوٹ کرتے تھے بہت سارے سوالات خود پروفیسر ان کے جوابات نہیں دے پاتا تھا. جو اسپیشلائزیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے تھے, جن کا ایگزام 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد ہوتا تھا, وہ بہت ایکسپرٹ تھے. تو ہم نے اس کی وجہ پوچھی, اس کی کیا وجہ ہے کہ MRCP انگلینڈ کا تعلیمی یافتہ شخص, اس کو نہیں معلوم اتنا, اس کو معلوم ہے جو جس کا ایگزام ہے 1 ہفتے بعد 1 مہینے بعد. میں جو ایگزام دے رہے ہیں نا وہ ہر چیز پڑھ کے جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھ لیا جائے. مثلا فیور ہے, اس کے کاز 25 کازز ہیں فیور کے, تو کوئی بھی کاز پوچھا جا سکتا ہے, لیکن جو پروفیسر ہوگا اس کو وہی وجہ پتہ ہوگی جو کامن ہوگی اس معاشرے میں. اس کو 25 کاز نہیں معلوم ہوں گے وجوہات, اس کو 10 یا 5 یا 15 معلوم ہوں گے. تو اسی لیے جو تیاری آپ کر کے گئے وہ تیاری اس کی نہیں ہے فی الحال, تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, اب گھمنڈ کرنے کی بات بھی نہیں ہے کہ آپ باہر نکلے گئے دیکھا کیسی پریکٹس پڑی, آپ تو 10 سال ہو گئے آپ کو اور آپ ابھی تک وہیں پر ہیں. نعوذ باللہ, یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر تواضع انکساری اختیار کرنی ہے تو اس کے بھی مواقع ہوتے ہیں. اگر آپ جاتے کہتے ہیں دیکھیں میں اس قابل تو نہیں ہوں, لیکن کیا کروں, وہ امی جان کہتی ہیں تمہیں خطیبہ بننا ہے, تو امی نے مجھے یہاں بٹھا دیا ہے, اب کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیے گا. او بھائی آپ پلیز لیو دا ممبر, آپ ممبر کے قابل نہیں ہیں. امی نے کہا آپ بیٹھ گئیں, آپ میں خود کانفیڈنس نہیں ہے, آپ میں ایکسپرٹیز نہیں ہے, کوئی غلطی ہو, ارے بھائی غلطی کیوں ہو, آپ نے تیاری کیوں نہیں کی. آپ ابھی سے بتا رہی ہیں کہ میں غلطی ہو, کہ کوئی حاکم مسلمانوں میں کسی جگہ گزرا ہے نا کہ اگر شیطان مجھے بہکا دے تو تم مجھے سیدھی راہ پہ لے آنا. ارے بھائی ڈو دا ہیل ود یو, کیوں آئے آپ اس مقام پر, اس مسند پر, اس حکمرانی پر, اقتدار پر, جب آپ اس قابل ہی نہیں ہیں, جب آپ کو یقین ہے کہ شیطان مجھے بہکا سکتا ہے. تو جب آپ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن آپ بار بار کہیں بھائی میرا تو یہ خیال ہے, باقی آپ کی مرضی, اگر صحیح نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے جو سمجھ میں آیا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس طرح کا انداز بیاں ہوگا, لوگ کہیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, کچا پکا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان, تو ان سے جان چھڑاؤ. ایک پروگرام تھا ٹی وی کا, تو ہمیں کسی لقب سے پکار لیا انہوں نے, ایک اچھا سا لقب شستہ مولانا فلاں فلاں کر کے نا, تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا نہیں بھائی میں اس قابل نہیں ہوں, آپ نے خواہی میں کہا میں تو طالب علم ہوں. پروگرام کے فوراً بعد انہوں نے ہماری کلاس لے لی, وہ بھی ہمارے اتفاق سے سینئر دوست تھے. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں کہا, اس میں کیا قباحت ہے, اگر ہم کسی عالم دین کو, کسی مولانا کو اس لقب سے اگر پکار لیں تو اس طرح آپ کو نہیں کہنا چاہیے. اس طرح تو آپ نے خود اپنی شخصیت کی نفی کر دی. نہیں میں اس قابل نہیں ہوں. نجی محفل میں, گھر میں, ویسے اگر آپ کی تعریف کی جائے, آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں اس قابل نہیں ہوں, آپ زیادہ تعریف نہ کریں. لیکن جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں, ممبر پہ آتے ہیں, لوگ آپ کو آتھینٹک سمجھتے ہیں, لوگ آپ کو ایک عالم سمجھ رہے ہیں, لوگ آپ کو استاد سمجھ رہے ہیں, لوگ آپ کو رہنما سمجھ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, پرسکرپشن لکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں بھائی اب یہ دوا کام کرے نہ کرے مجھے نہیں معلوم, میں نے اپنے طرف سے تو لکھ دی ہے, میں کوئی بہت بڑا ڈاکٹر نہیں ہوں, بس جتنا آتا ہے اتنا میں نے لکھ دیا, باقی آپ کی مرضی یہ لیں. اب آپ بتائیں, کہوں گا بھائی آپ کو نہیں آتا تو یہاں بیٹھے کیوں ہیں, آپ نے فیس کیوں لی, آدھی فیس لیں کم از کم اگر آپ کو آدھا آتا ہے. تو یہ بالکل یہی بات ہے کہ آپ اتنی دیکھیں تواضع کثر نفسی کی بھی ایک, مولا علی ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی میں مولا علی جب ممبر خلافت پہ آ کے بیٹھتے, مسند خلافت پہ, تو اسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں پہ رسول بیٹھتے تھے, اور پہلی مرتبہ بیٹھتے ہوئے کیا کہا تھا, خدا کا شکر ہے کہ حق اپنی جگہ واپس آ گیا. یہ نہیں کہ نیچے کثر نفسی, بھئی میں رسول کی قدموں کی خاک, ہوں گے خاک, لیکن اس وقت وہ رسول کی جگہ ہے تو ہی شوڈ سٹ آن دا سیم پلیس.
تو بھائی سلونی قبل ان تفقدونی کیوں کہتے تھے؟ یہ نعوذ باللہ لگ رہا ہے یہ تو تکبر ہے. تکبر کیا پتہ تھا ان کو جبھی تو کہتے تھے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اب آپ کہیں کہ پوچھ لو، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ سلونی قبل ان تفقدونی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی نہ کہیں کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ بھول جاؤں. یہ بھی غلط ہے کہنا، وہ بھی غلط ہے کہنا، یہ بھی کہنا غلط ہے. بھائی پوچھ لیں، جتنا مجھے معلوم ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی. تو آپ ممبر پہ بیٹھیں تو اتنا زیادہ کثر نفسی، اور پہلے ہی سے آپ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں، اور دیکھیں میں نے تو جو معلوم تھا وہ بتا دیا، یہ میری ناچیز کی رائے حقیر کی. جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا بیان کر دیں. کیوں؟ آپ آیات بیان کر رہے ہیں، آپ روایات بیان کر رہے ہیں، علماء مجتہدین کی حکایتیں بیان کر رہے ہیں، آپ اپنی بات تو نہیں کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. تو آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ میں کچھ دے رہی ہوں، کچھ لے نہیں رہی ہوں. دیکھیں قرضہ لینے والا شرمندہ ہوتا ہے، پیسے لینے والا شرمندہ ہوتا ہے، سیلری تنخواہ لینے والا ذرا آنکھیں نیچی رکھتا ہے، دینے والا سینہ تان کی بات کرتا ہے. تو آپ دینے والی ہیں، تکبر غرور کی بات نہیں ہے. یو شوڈ ہیو اپر ہینڈ. نمبر 3 کہ مجمع پہ اعتماد ہو. آپ یہ کیوں سمجھ کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں یہ سب جو ہیں جج ہیں، کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے کہ مجھے مارکس دیں گے، مجھے پاس یا فیل کریں گے، اسٹار دیں گے، یا میرے خلاف نعرے لگائیں گے اگر پسند نہیں آئی بات، یا جو ہے مجھے کھڑے نکال دیں گے، بھائی اڑ جاؤ تمہیں نہیں آتی. یہ ٹینشن لے کے کیوں بیٹھتے ہیں آپ یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ یہ سب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آئے ہیں اور مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ آئیں. اب آپ پہلے سے یہ کہتے ہیں میں اس قابل نہیں کہ یہاں بیٹھوں اور آپ کا وقت ضائع کروں، اور بہت معذرت میں نے آپ کا 1 گھنٹہ لیا. بھائی کیا مطلب؟ ان کو شکر کرنا چاہیے آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا 1 گھنٹہ دیا آپ کو. تو لوگوں کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، لوگوں کو اپنا معاون سمجھیں، تاکہ آپ ان کو بات پہلے سے آپ ذہن میں رکھ لیں گے بھائی میں نہیں کر سکتا تو آپ نہیں کر پائیں گے. تو خدا پہ اعتماد، اپنے اوپر اعتماد، اور جسے کہتے ہیں مجمع پہ اعتماد. اچھا اعتماد کا طریقہ یہ بھی ہے، اگر آپ میں لرزش ہو، راشا تاری ہو، کپاہٹ ہو، گھبراہٹ ہو، تو جب آپ خطبہ پڑھتے ہیں تو وہ آدھی جسے کہتے ہیں پریشانی، ٹینشن، خوف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام الہی میں اتنی طاقت ہوتی ہے. تو کوشش کریں خطبہ اچھا ہو، تلفظ مخارج کے ساتھ ہو، اور آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو. ترجمہ آئے گا تو ایک وزن پیدا ہوگا. نمبر 1 بات. نمبر 2 شروع ہی میں آپ ایسی بات کر دیں کہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے. یو اینڈ دا گیدرنگ شوڈ بی آن دا سیم پیج. لگے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ میری خیر خواہ ہیں، میں آپ کے لیے بہت اچھی چیز لایا ہوں اور آپ تیار ہیں اس چیز کو، اس ہدیے کو، اس تحفے کو لینے کے لیے. تو شروع ہی میں آپ ایسی بات کر دیں کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں. بیٹھے بیٹھے ان کو تمغے پہنا دیں، بیٹھے بیٹھے آپ ان کو جو ہے وہ القابات سے نواز دیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. آپ کہیں گے ہاں یار یہ بات تو ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ نے مجھے جانور پیدا کر دیا ہوتا، کبھی مجھے چھپکلی بنا دیا ہوتا، چمگادڑ بنا دیا ہوتا، دیکھو اللہ نے مجھے اس کے بعد شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اب آپ خوش، مجھے مجوسی نہیں بنایا، ہندو نہیں بنایا، میں مندر پہ بیٹھا ہوا یہاں پہ جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوتا. پھر اللہ کا شکر ولایت علی سے کتنے لوگ ہیں، 2/3 مسلمان جو ولایت علی سے. پھر اللہ کا شکر فرش عزا پہ بٹھایا، اور پھر یہ شکر کہ اللہ نے مجھے انبیاء والا کام سوچا. کہ یہ 4-5 جملے بول کر آپ اس بات کے لیے قائل ہو گئے کہ بھئی یہ جو صاحب آئے ہیں یہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کچھ سمجھتے ہیں اور ہمارے خیر خواہ ہیں. پھر آپ آگے کی بات کریں. جب آدمی کنونسڈ ہو جائے نا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے تو آپ کو کچھ بھی دے. اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، دوا کڑوی ہوتی ہے، آپ شک کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا لکھ دیا، کوئی گڑبڑ بات تو نہیں لکھ دی. لیکن چونکہ اس ڈاکٹر پہ اعتماد ہوتا ہے جبھی تو آپ وہ دوا پیتے ہیں. تو پہلی چیز اعتماد اللہ پر، اپنے آپ پر، لوگوں پر، خطبہ، اور ایسی بات جس سے لگے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں. مثلاً شکر، ایک شکر ادا کر دیں شروع ہی میں تو سارے مسائل آپ کے آدھے مسائل کم از کم حل ہو جاتے ہیں. نمبر 2 اعتماد کے بعد آمادگی. آمادگی سب سے پہلے تو آمادگی اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آئے ہیں. لوگ جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ اپنے چھوڑ کر آئے ہیں. مثلا کوئی اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کر کے آیا ہے، کوئی جو ہے وہ ہوم ورک اپنا چھوڑ کر آیا ہے. تو لوگوں کو
ان کے کاموں سے متوجہ کرنا اس طرف، کس طرف؟ جس پہ آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مقدمہ اولا یا مقدمہ عمومی۔ آپ عزاداری کی بات چھیڑ سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں بھئی آج کل عزاداری کا ماحول ہے، ہر شخص اپنی سکت اور حصے کے مطابق، جسے کے مطابق حصہ ڈال رہا ہے۔ اور دوسری بات مقدمہ خصوصی، یعنی جس سے متعلق مثلا 40 کا مرحلہ ہے، 40 کا موقع طور پر 40 کے فضائل بیان کر دیں۔ اس کے بعد دوران مجلس اگر لوگوں کی توجہ ہٹ جائے تو اس توجہ کو واپس مجلس کی طرف کیسے لانا ہے۔ مثلا دوران مجلس گرمی بہت ہے، شروع میں ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے، اے سی چل رہا ہوتا ہے، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، کھڑکی دروازے کھلے ہوتے ہیں، جیسے لوگ زیادہ آتے ہیں حبس کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں گرمی بہت ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن یاد کیجئے کہ کربلا میں کس گرمی کی تپش میں یہاں تو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کے بعد آپ کو پانی بھی ملے گا، نیاز بھی ملے گی، لیکن کربلا والوں کو خود اپنے خون سے سیراب ہونا پڑا۔ اب گرمی بھی ہے، مجلس بجلی چلی جاتی ہے، نور علی نور جسے کہتے ہیں۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نیکی کے لیے تمہیں جتنی زحمت اٹھانی پڑے اتنا ہی صلہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جتنی مصیبت زحمت سے آپ کو نیکی انجام دیں گے تو آپ کو اتنا ہی زیادہ صلہ ملے گا۔ پھر لائٹ آ جاتی ہے، لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں کہ زہد یہ ہے کہ کسی چیز کے جانے کا غم نہ ہو، نہ کسی چیز کے ملنے کی کوئی خوشی ہو، یہ ہے کمال زہد۔ تو اگر آپ کو تکلیف ہو تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی خوشی ہو تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ آپ کو اپنی توجہ رضائے الہی کی طرف۔ لوگ بیٹھ نہیں پا رہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے، مولانا صاحب جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، بس لگ رہا ہے کہ ان کو تو پوری کتاب آج سنانی ہے۔ تو آپ دیکھیے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دربار شام میں اہل بیت کا مجمع 3 دن کھڑا رہا۔ تو اندازہ آپ لگا لیجئے کس آسانی کے ساتھ ہم مجلس سن رہے ہیں اور کس تکلیف کے ساتھ اہل بیت نے جو ہے وہ اس کام کو انجام دیا۔ اچھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ 5:30 تک ٹائم ہے، لیکن آپ کی بے چینی اضطراب یہ بتلا رہا ہے کہ شاید 5 تک ٹائم ہے، تو مجھے بتلا دیں 5 تک ٹائم ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر کچھ تو نہیں بلکہ آدھا مواد رہ گیا، اگر مجھے موقع ملا تو میں ان انتظامیہ سے کہہ دوں گا کہ اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں مزید ایک درس اور دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔